الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المصنف: والنص على عموم السلب أو سلب العموم، فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي، نحو كل ذلك لم يكن، أي لم يقع هذا ولا ذاك. والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك، أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد. عزیز طلبہ، دروس البلاغہ میں المعانی میں ہم تیسرا باب پڑھ رہے ہیں. علم المعانی میں تیسرا باب ہم پڑھ رہے ہیں تقدیم و تاخیر کے بارے میں، کہ کلام میں کسی کلمے کو مقدم کیوں کیا جائے اور کسی کلمے کو مؤخر کیوں کیا جائے. اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ویسے تو جس کلمے کی جہاں پہ ضرورت ہے اس کو وہیں پہ بولا جائے گا، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کو پہلے بولنا ہے یا بعد میں بولنا ہے. لیکن کبھی کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے پھر کسی کلمے کو پہلے لانا اور دوسرے کو بعد میں لانا ضروری ہو جاتا ہے. تو وہی اسباب ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیوں کسی کلمے کو پہلے لایا جائے گا اور کسی کو بعد میں لایا جائے گا. ان اسباب میں سے ہم نے 5 اسباب کو پڑھا اور آج 6واں سبب ہم پڑھیں گے. 6واں سبب اس طرح سے بتایا گیا ہے: والنص علی عموم السلب، اور سلب کے عموم پر نص بیان کرنا. یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ کلمے کو پہلے لایا جائے. اور سلب العموم یا عموم کو سلب کرنے پر نص بیان کرنا. سلب کے عام ہونے پر نص بیان کرنا، بتا دینا کہ عمومی طور پر یہ صفت یا یہ وصف سلب ہو چکا ہے، یا عموم کے سلب پر آپ کو نص بیان کرنی ہے. یہ بتانا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے سلب ہو چکی ہیں، ساری چیزوں کو عموم جو ہے وہ سلب ہو چکا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. مثال سے یہ بات سمجھ میں آئے گی، اس کو آپ غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ کسی کلمے کو پہلے لایا جائے اور کسی کو بعد میں لایا جائے. علی عموم السلب، سلب کے عموم پر نص، یا اسی طرح سے عموم کو سلب کرنے پر نص آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ بات آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے عمومی طور پر واقع نہیں ہوئی ہے، اور یہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر چیز واقع نہیں ہوئی ہے لیکن بعض واقع ہو سکتی ہے. تو دیکھیں مثال کہتے ہیں: فالاول یکون بتقدیم اداة العموم، یہ پہلا عموم کے ادات کو مقدم کرنے سے ہو سکتا ہے، علی ادات النفی، نفی کے ادات پر. نفی کے ادات یعنی نفی کے حرف پر آپ عموم کے حرف کو مقدم کریں تو یہ پہلا ہو سکتا ہے، یعنی عموم السلب ہو سکتا ہے. جیسے کل ذلک لم یکن، یہ سب نہیں ہوا. اے لم یقع ھذا ولا ذاک، یعنی یہ بھی نہیں ہوا اور وہ بھی نہیں ہوا. تو اب دیکھیں یہاں پر مثال میں کل یہ عموم کا لفظ ہے اور لم یکن یہ نفی کا لفظ ہے. تو یہاں پر نفی کے لفظ پر عموم کا لفظ مقدم کیا گیا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوئی. اسی کو کہا گیا ہے عموم السلب، النص علی عموم السلب. عمومی طور پر سلب پر نص بیان کرنا، عمومی طور پر یہ بتانا کہ کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوئی، یا یہ بتانا کہ عمومی طور پر کوئی چیز واقع نہیں ہوئی. اچھا، دوسرا کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ والثانی یکون بتقدیم اداة النفی علی اداة العموم، اور دوسرا نفی کے حرف کو عموم کے حرف پر مقدم کرنے سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر لم یکن کل ذلک، یہ سب نہیں ہوا. لم یکن نفی ہے اور کل ذلک عموم ہے. تو یہاں پر عموم کے لفظ پر
نفی کے لفظ کو مقدم کیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ای لم یقع المجموع، یہ سب نہیں ہوا، مجموعی طور پر یہ سب نہیں ہوا. اسی کو کہا گیا ہے سلب العموم، عموم کو سلب کرنا، عام طور پر سلب کرنا، عام طور چیز کی نفی کر لینا. فیحتمل ثبوت البعض، احتمال ہے، شک ہے کہ بعض واقع ہوا، بعض ثابت ہے، ان میں سے بعض چیزیں ہوئی ہیں، بعض چیزیں ثابت ہیں. ویحتمل نفی کل فرد، اور یہ بھی احتمال ہے کہ تمام چیزیں ان چیزوں میں سے نہیں ہوئی ہوں، یعنی ان چیزوں میں سے ہر چیز کی نفی کر دی گئی. تو اس میں دونوں کا احتمال ہے، یعنی عام طور پر وہ چیزیں نہیں واقع ہوئی ہیں، لیکن ممکن ہے کوئی چیز واقع ہوئی بھی ہو، بعض چیزیں ثابت ہوں. اور یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی بھی چیز واقع نہیں ہو، جیسے کہا گیا کل ذالک لم یکن کل ذالک، وہ سب نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک سبب ہے. ساتواں سبب ہے وتقویۃ الحکم اذا كان الخبر فعلا، حکم کو فائدہ پہنچانا، حکم کو قوی بنانا، حکم کو قوی بنانا، طاقتور بنانا، مضبوط بنانا. لیکن یہ تب ہوگا جب خبر فعل کی صورت میں ہو. جیسے کہتے ہیں الہلال ظہر، جو پہلی رات کا چاند ظاہر ہوا. وذلك لتکرار الاسناد، اب اس میں تقریر کیسے ہوئی حکم کو؟ وہ اس طرح سے کہ اسناد یہاں مقرر ہوا، یہاں جو ہے اسناد مقرر ہوئی ہے، اسناد مقرر ہوئی ہے. وہ کیسے؟ جیسے الہلال مبتدا، ظہر فعل ماضی، اور اس میں جو ضمیر مستتر ہوا ہے وہ فاعل ہے، اور وہ ضمیر ہلال کی طرف لوٹ رہی ہے. تو گویا کہ ہلال جو مسند ہے زہرہ کی طرف، لیکن پھر زہرہ کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ پھر سے مسند ہے ہلال کی طرف. تو تکرار الاسناد ہو گیا. تو تکرار الاسناد کی وجہ سے حکم مضبوط ہو جاتا ہے. اسی طرح سے 8واں سبب ہے والتخصیص، کسی چیز کو خاص کر دینا کسی چیز کے لیے. جیسے ما انا قلت، میں نے یہ نہیں کہا، ما انا قلت، میں نے یہ نہیں کہا، یعنی میں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا. فتقدیم المسند الیہ فی المثال لأجل اختصاصه بانتفاء القول عنه، أي ان انتفاء القول مقصور علی، میں نے یہ نہیں کہا، یعنی صرف میں نے یہ نہیں کہا، باقی لوگوں نے کہا ہوگا، ممکن ہے انہوں نے کہا ہوگا، تو خاص کر دیا اپنے آپ کو. ما انا قلت، میں نے یہ نہیں کہا. دوسروں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا انہوں نے کہا یا نہیں کہا، لیکن خود کو میں خاص کر لیتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا. یہ اس طرح سے تخصیص ہو جاتی ہے. اس طرح سے جب ہم نے نفی کو مقدم کیا، نفی کو مقدم کیا، یعنی خود کوئی بات کہنے کی نفی کو مقدم کیا تو خاص ہو گیا. یہ جیسے دوسری مثال ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تو یہاں بھی تخصیص ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کہا اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، یا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس میں تخصیص ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی. اچھا، اسی طرح سے ہے 9واں سبب والمحافظۃ علی وزن او سجع، وزن یا سجا پر حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کا، اس کی پابندی کرنا. وزن شعر میں ہوتا ہے اور سجا نثر میں ہوتا ہے. پہلے کی مثال ہے، یعنی وزن کی حفاظت کرنے کے لیے کلمات کو مقدم مؤخر کیا جاتا ہے. تو شعر میں سے یہ شعر یہاں پر مثال کے طور پر ہے فالاول نحو اذا نطق السفیہ فلا تجب فخیر من اجابته السکوت، جب بیوقوف بولے تو اس کو جواب مت دو. فخیر من اجابته، اس کو جواب دینے سے بہتر ہے السکوت، خاموش رہنا. تو یہاں پر دیکھیے السکوت خیر اصل میں ہونا چاہتا، لیکن ہم نے کہا فخیر، پہلے ہم نے خبر کو لایا. تو یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وزن برقرار رہے، تاکہ شعر کا جو وزن ہے وہ برقرار رہے، الفاظ کی تعداد برابر رہے، یا شعر کے اندر جو
ترنم ہوتا ہے یا شعر کے اندر جو آواز ہوتی ہے شعر کو پڑھنے میں یا شعر کو ترنم کے ساتھ گانے میں جب آواز نکالی جاتی ہے تو وہ بھی برابر رہنی چاہیے. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ وزن یہاں برابر رہنا چاہیے. دونوں جو مصرے ہیں وہ برابر رہنے چاہیے وزن میں. ایک بھاری ہو دوسرا ہلکا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہاں خبر کو مبتدا سے پہلے لایا گیا وزن کو برقرار رکھنے کے لیے, وزن کی حفاظت کے لیے, وزن کی پابندی کرتے ہوئے. اور سجا کی مثال ہے والثانی نحو خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. اس کو پکڑو یہ بے نمازی وغیرہ, پکڑو اس کو, فغلوه اس کو جکڑو باندھ دو رسیوں سے, ثم الجحیم صلوه پھر اس کو جہنم میں پہنچا دو, ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہو اس میں اس کو باندھو, فاسلکوه اس کو اس میں باندھ دو اور پھر اس کو چلاؤ جہنم میں, گھماؤ اس کو جہنم کی آگ میں. تو دیکھیں یہاں غلوہ صلوہ فاسلکوہ یہ سجا ہے. اس سجا کی حفاظت کرنے کے لیے بعض کلمات کو مقدم کیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر ثم فی سلسلۃ کو مقدم کیا تاکہ فاسلکوہ اپنی جگہ اس سجا کی حفاظت کرتے ہوئے آ جائے. تو سلسلۃ کو یہاں مقدم کیا گیا, اصل میں ہونا چاہیے تھا فاسلکوہ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا. تو ایسے نہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے, سجا کی حفاظت کی. غلوہ صلوہ فاسلکوہ اس طرح سے اس کو لایا گیا. پھر آخر میں ہے وَلَمْ يَذْكُرْ لِكُلٍّ مِّنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ دَوَاعٍ خَاصَّةٍ. تقدیم اور تاخیر کے خاص اسباب بیان نہیں کیے گئے, ذکر نہیں کیے گئے. کیوں؟ لِأَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ أَحَدُ رُكْنَيِ الْجُمْلَةِ کیونکہ جب جملے کا ایک رکن مقدم ہو جائے تو تأخر الآخر تو قدرتی بات ہے دوسرا مؤخر ہو جائے گا. فَهُمَا متلازمان تو یہ دونوں متلازم ہیں, ایک پہلے آ جائے تو دوسرا اس کو بعد میں آنا ہی ہے. اس لیے خاص کر مقدم ہونے کے لیے اور خاص کر مؤخر ہونے کے لیے اسباب نہیں بیان کیے گئے, کیونکہ اسباب دونوں کے ایک ہیں کہ کب کون پہلے آئے گا اس کا کیا سبب ہوگا وہ دونوں کے لیے برابر ہے. یہی تو رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.